عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ وَأَنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبشرهم بالجنہ، 10 وہ جن کا نام اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ نشہد لہم بالجنہ علی ما شہد لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ان کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے جنت کی۔ وقولہ الحق، اللہ کے نبی کی بات بالکل سچی ہے۔ وہ ہیں ابو بکر نمبر 1، عمر نمبر 2، عثمان نمبر 3، علی نمبر 4، طلحہ 5، زبیر 6، سعد 7، سعید 8، عبد الرحمن بن عوف 9، ابو عبیدہ بن جراح 10۔ وہ امین حاضر الامہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی یہ خاص خوبی ہے کہ ان کو دربار رسالت سے امین حاضر الامہ کا لقب ملا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی امین نہیں ہے، امین تو باقی بھی تھے، لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں بعض اوصاف ممتاز ایسے تھے کہ ان کو اللہ کی نبی کے دربار سے خاص لقب ملا ہے۔ کسی کو صاحب السواق یہ لقب ملا ہے، کسی کو السفینہ یہ لقب ملا ہے، کسی کو امین حاضر الامہ یہ لقب ملا ہے۔ اللہ کے نبی نے لقب ان کو عطا فرمائے تھے۔ 96 ومن احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس، اور وہ شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں اچھی بات کہتا ہے، من کل دنس، وہ ازواج جو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہے، وذریاتہ المقدسین من کل رجس، اور پیغمبر کی وہ اولاد کہ جو پاک ہے ہر قسم کی برائی سے، فقط برئ من النفاق، تو یہ شخص منافق نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ کرام کو، پیغمبر کی ازواج کو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد کو، ان سب کو وہ پاک دامن کہتا ہے، نیک کہتا ہے، برا نہیں کہتا۔ ایسا شخص منافق کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیغمبر کے اہل بیت پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور پیغمبر کے اہل بیت پیغمبر کی اولاد ہے۔ پہلے بیویاں اہل بیت ہیں اور پھر اولاد اہل بیت ہیں۔ پہلے بیویاں اہل بیت اور پھر اولاد۔ کیوں؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت قرآن نے کہا ہے، اور پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت پیغمبر کے فرمان اور حدیث نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئیں، حسن اور حسین آئے۔ یہ موقع ایسا تھا کہ صرف یہ تھے کہ اللہ کے نبی نے فجل لہم بکسائہ اپنی چادر کے نیچے لیا، اور پھر اللہ رب العزت سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ جس طرح میری بیویوں کو آپ نے پاک رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، میری ان اولاد کو بھی پاک فرما دے اور پاک ہی رکھنا۔ جس طرح ان کے قریب نجاست آپ نہیں آنے دیں گے تو ان کے قریب بھی نجاست نہ آنے دینا۔ اب قرآن کریم نے اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو فرمایا، اور حدیث پاک نے اہل بیت پیغمبر کی اولاد کو فرمایا۔ تو جو شخص نبی کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو آپ کی اولاد کو اہل بیت نہ مانے وہ حدیث پاک کا منکر ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اس لیے پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت مانتے ہیں، اور ہم احادیث بھی مانتے ہیں اس لیے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں۔ تو اہل بیت پیغمبر پاک کی بیویاں بھی ہیں اور پیغمبر پاک کی اولاد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیویاں پہلے اہل بیت ہیں، اولاد بعد میں ہے۔ کیوں؟ بیوی نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی، بیوی ہوگی تو پھر اولاد ہوگی نا، اس لیے پہلا نمبر بیوی کا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں بھی اہل بیت کا اطلاق اور گھر والوں کا اطلاق سب سے پہلے بیوی پر ہوتا ہے۔ اب دیکھو، اگر مثلا میں آپ کے پاس بیان کے لیے آتا ہوں اور کوئی شاگرد کہتا ہے استاد جی ہماری خواہش ہے کہ جب آپ آئیں نا تو گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں۔ اب میں جلسے پر آ جاتا ہوں تو
آپ پوچھتے ہیں جی گھر والے ساتھ ہیں، میں کہتا ہوں میں بیٹی کو ساتھ لایا ہوں، آپ سمجھتے ہیں گھر والے نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو ساتھ لایا ہوں، آپ سمجھتے ہیں گھر والے نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں میں داماد کو ساتھ لایا ہوں، آپ سمجھتے ہیں گھر والے نہیں آئے۔ کیوں؟ آپ کا بھی ذہن ہے کہ گھر والے کہتے ہیں بیوی کو، گھر والوں کا کیا حال ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا حال پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے عرف اور ماحول کے اندر بھی اہل بیت بیوی کو کہتے ہیں اور بچوں کو اور داماد کو بیوی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بالکل یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اور اگر عربی لغت کو دیکھیں گے تو تب بھی اہل بیت کا استعمال بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ بات یبیت بیتن، اس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور بیت اس مکان کا نام ہوتا ہے جہاں پہ بندہ رات گزارے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جو رات گزارنے والے مکان میں آپ کے ساتھ رہے، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اب جہاں آدمی جس کمرے میں رات گزارتا ہے اس کمرے میں اس کے ساتھ ہمیشہ رات گزارنے والی وہ بیوی ہوتی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے لیکن کچھ مدت کے بعد اس کا کمرہ بدل جاتا ہے، بیٹی ہوتی ہے لیکن کچھ وقت کے بعد اس کے رہنے کی جگہ بدل جاتی ہے۔ ایک بیوی ایسی ہے کہ موت تک اسی کمرے میں ہے جس کمرے میں شوہر خود رہتا ہے۔ تو لغت بھی بتا رہی ہے کہ اہل بیت کا استعمال سب سے پہلے بیوی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم اہل بیت بیویوں کو بھی کہتے ہیں جو پیغمبر پاک کی ازواج مطہرات ہے، اور اہل بیت پیغمبر کی اولاد کو بھی کہتے ہیں۔ اہل بیت میں پہلا نمبر ازواج کا ہے اور دوسرا نمبر نبی پاک کی اولاد کا ہے۔ دوسری بات سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیغمبر پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے، مرد یا عورتیں، ان کے لیے 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ازواج، نمبر 2 آل، اور نمبر 3 اصحاب۔ کہتے ہیں نا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، جب درود پاک پڑھتے ہیں تو لفظ استعمال ہوتے ہیں ازواج، آل اور اصحاب۔ یہ 3 طبقات میں تقسیم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قسم کی خواہشات تھیں، اور اللہ نے 3 قسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 3 قسم کے افراد عطا فرمائے۔ آپ کی ایک خواہش کیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے دین دیا ہے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جو دین مجھے دیا ہے دین، یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ کام اللہ نے لیا ہے پیغمبر کے اصحاب سے۔ پوری دنیا میں پیغمبر کا دین لے کر جانے والے یہ نبی پاک کے اصحاب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اب دیکھو نا، حضور پاک کے بیٹے تو بلوغ سے پہلے فوت ہو گئے، اب پیچھے رہ جاتے اللہ کے نبی کے داماد، پیچھے داماد رہ گئے، اللہ کے نبی کی بیٹیاں رہ گئی، بیٹیاں 3 تو حضور کی زندگی میں چلی گئیں، ایک آپ کی بیٹی فاطمہ رہ گئی جو حضور کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ بھی انتقال فرما گئی ہیں۔ تو دنیا میں بیٹیاں بھی نہیں گئی، دنیا میں آپ کے بیٹے بھی نہیں گئے، اور آپ کے 3 داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے وہ نہیں کہ خود اسفار کم ہیں، وہ خلیفہ تھے اور آگے صحاب کے سفر ہیں۔ اس طرح حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ تو پیغمبر کے دین کو دنیا میں جنہوں نے پھیلایا، پہنچایا اور نافذ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہیں اور عورتوں کے بھی نبی ہیں، اور پیغمبر کی زندگی ایسی ہے، ایک خلوت کی ہے اور ایک جلوت کی ہے، ایک بند کمرے کی ہے، ایک باہر کی ہے۔ آپ کی جو باہر کی زندگی تھی وہ مرد دیکھ رہے تھے، اور پیغمبر کی بند کمرے کی زندگی، رات اور دن کی جو بند کمرے کی ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے نبی کی بیوی کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو آپ کی خلوت کی زندگی کو دیکھیں اور امت کی جلوت میں پہنچا دیں، خلوت کی زندگی بتائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بعد چونکہ عورتوں کے بھی نبی ہیں، اب بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو حیا کے غلبے کی وجہ سے عورتوں کے مسائل بتائے نہیں جا سکتے، لیکن عورت و مسئلہ عورت کو بتا سکتی ہے۔ اب ضرورت تھی کہ پیغمبر پاک کی بیویاں ہوں
کہ جو نبی کے خلوت کے مسائل دیکھیں اور عورتوں کو بتائیں اور پھر عورتوں کے ذریعے وہ مسائل آگے پھیل جائیں. اس کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر کو ازواج عطا فرمائی ہے جو خلوت کے مسائل جلوت میں امت کے سامنے پیش فرما رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل وہ تھے کہ جو عورت کے بغیر باہر کوئی بتا نہیں سکتی. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا یہ تھی کہ جب میرا دین دنیا میں پھیل جائے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور میری خلوت کے مسائل بھی باہر چلے جائیں، جو ازواج کے ذریعے پورا ہو گیا. والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھ محمد کے دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں. یہ حضور پاک کی تمنا تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی میں قتل ہو جاؤں، اور کفار کی تمنا تھی اللہ کے نبی کو قتل کر دیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو آپ کی تمنا تو پوری ہو جاتی کہ میں شہید ہوا ہوں، لیکن ساتھ کافروں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ہم نے الیاذ باللہ محمد کو قتل کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی پوری ہوتی اور ساتھ کفر کی تمنا بھی پوری ہو جاتی. اس لیے کئی ایک مواقع پر کفار نے کوشش کی ہے لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، اس رات خواہش تھی مار دیں گے، اللہ کے نبی نے علی کو بستر پر لٹایا اور خود کو صدیق کے حوالے کر دیا. لوگوں کی امانت کی حفاظت علی کر رہے تھے اور اللہ کی امانت کی حفاظت صدیق فرما رہے تھے. اب علی نے بھی حفاظت کیا مانتے ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ قیمتی علامت کون سی تھی جس کی حفاظت کس نے کی ہے، وہ اللہ نے صدیق اکبر کے حوالے کی. اب حضرت صدیق نے لے کر چلے گئے، حضور بچ گئے. غار کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ تلاش کر رہے تھے. اللہ رب العزت جالے بنوا کے اور انڈے دلوا کے وہاں پہ پرندوں کے ذریعے اور جانور کے ذریعے اللہ کے نبی کو محفوظ فرما لیا ہے. یہ اللہ کا نظام تھا. آپ بدر میں تشریف لے گئے ہیں، جا رہے ہیں، سراقہ کے پیچھے آیا ہے تو زمین کے اندر گھوڑا اس کا دھنس گیا، اللہ نے پھر اپنے نبی کو بچا لیا. آپ بدر کے اندر تشریف لے گئے ہیں، ملائکہ کے ذریعے حفاظت کی ہے، نبی کو پھر بچا لیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایک مواقع آئے. آپ مدینہ میں ہیں اور منافقین اوپر پتھر گرانا چاہ رہے تھے، وہی آ گئی، حضور بچ گئے. آپ خیبر میں گئے ہیں، یہودیہ عورت نے دعوت کی ہے، گوشت کھلایا، حلق میں گیا ہے تو وہی آ گئی اور پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے اندر زہر ملا کے کھلایا جا رہا ہے. آپ کی حفاظت فرما لی اور اللہ نے قرآنی آیت عطا فرما دی، واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر تجھے کوئی کافر قتل نہیں کر سکتا. اب اللہ کے نبی کی تمنا تو ہے نا کہ میں قتل ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں. اور اولاد یہ آدمی کے وجود کا جز اور جسم ہوتا ہے، اور اولاد کے کٹنے پر تکلیف اپنے کٹنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اولاد کا کٹ جانا گویا بندے کا خود ذبح ہو جانا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے جسم کو کسی کے ہاتھ قتل ہونے سے محفوظ فرما لیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور اولاد کا کٹ جانا نبی کا کٹ جانا ہے، اور حضرت حسین وغیرہ تو وہ ہیں جن کو حضور خود فرما رہے ہیں الفاطمہ، یہ فاطمہ میرے جسم کا جز ہے، اور حضرت حسین انہی فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو یہ پیغمبر کا جز ہے، پیغمبر کے وجود کا حصہ ہیں. ان کا کٹنا نبوت کا کٹنا ہے. تو گویا آل بیت اولاد نے کٹ کے قتل ہو کے پیغمبر کی اس تمنا کو پورا کر دیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تمنائیں تھیں. نمبر 1 دین دنیا میں پھیل جائے، یہ تمنا پوری کی ہے اصحاب نے. خلوت کے مسئلے باہر آ جائیں، یہ تمنا پوری کی ہے ازواج نے. میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، یہ تمنا پوری کی ہے آل نے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تمنائیں تھیں. اللہ پاک نے اس کے لیے 3 قسم کے افراد عطا فرما دیے. یہ بات دیر میں رکھنا، اصحاب بھی اصحاب ہیں، ازواج بھی صحابیات ہیں، اور آل بھی آپ کے اصحاب میں شامل ہیں سارے صحابہ، لیکن رشتہ ایسا ہے اس کے اعتبار سے نام تھوڑے الگ ہو گئے ہیں. جس کا صرف ایمان کا رشتہ ہے، بیوی یا خون کا نہیں ہے، ان کو اصحاب کہہ دیا. ایمان کا رشتہ ہے اور نکاح کے اندر ہے، ازواج کہہ دیا.
ایمان کا رشتہ بھی ہے اور جسم کا ٹکڑا بھی ہے، تو ان کو آل کہہ دیا، اس اعتبار سے نام تین کہہ دیے، ورنہ تینوں کے تینوں یہ پیغمبر کے اصحاب میں شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین قسم کی خواہشات ایسی ہیں جو تین قسم کے افراد نے پوری فرمائی ہیں، اور ہم چونکہ پیغمبر کی تینوں تمناؤں کو مانتے ہیں، اس لیے تینوں قسم کے طبقات اور افراد کو بھی مانتے ہیں۔ اصل تو اللہ کے نبی ہے نا، اصل کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، تو جو پیغمبر کی تمنا پوری کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اصحاب بھی ہمارا ایمان ہے، ازواج بھی ہمارا ایمان ہے، آل بھی ہمارا ایمان۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہم امت کو دیوبند والے توڑتے نہیں ہیں، ہم دیوبند والے امت کو جوڑتے ہیں۔ جو اصحاب کو مانے ازواج کو نہ مانے یہ توڑ رہا ہے، اصحاب و ازواج کو مانے آل کو نہ مانے یہ بھی توڑ رہا ہے، اور جو اصحاب ازواج آل سب کو مانے وہ امت کو توڑتا نہیں بلکہ امت کو جوڑتا ہے، اور یہ جوڑنے والا کام اللہ نے دیوبند کے حوالے کیا ہوا ہے۔ آئیے سب کو مانتے ہیں، اصحاب کو بھی، ازواج کو بھی اور آل کو بھی، اور سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔